بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 87 میں مفعول کو پڑھنے والے ہیں۔ پچھلے سبق میں فاعل کو پڑھا تھا اور سمجھایا تھا کہ فاعل وہ ہے جو کام کے کرنے والا ہو، جو کام کر رہا ہو، فعل کا صدور اس سے ہوتا ہو، یعنی جلس زید، زید بیٹھ گیا۔ اب بیٹھنے والا کون ہے؟ زید ہے، تو زید سے اس کام کا یعنی بیٹھنے کا صدور ہوا۔ اب ہم جاتے ہیں مفعول کی طرف۔ مفعول کیا چیز ہے؟ مختصر طور پر آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو جب وہ کام کر رہا ہے کو کسی چیز پر ہو رہا ہوگا۔ مثلا میں لکھ رہا ہوں، میں جب لکھتا ہوں تو جو چیز لکھ رہا ہوں اور جو لکھنے کے بعد کاپی پر نقل ہو رہی ہے وہی چیز مفعول کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر 3 مثالیں دی ہیں، دیکھیں۔ کتبہ، آپ سمجھتے ہیں کتبہ کیا ہے؟ کتبہ فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے لکھا، لکھ لیا، ماضی میں پاسٹ ہے نا۔ کتب الاستاذ، الاستاذ کا ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں، فاعل ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر پیش ہوا کرتا ہے، یہ فاعل کی علامت ہے۔ کتب الاستاذ، استاذ نے لکھا، الدرس، الدرس یعنی سبق۔ اب استاذ نے لکھنے والا عمل کیا ہے، لیکن جو چیز لکھی گئی ہے وہ الدرس یعنی سبق ہے، تو سبق یہاں پر مفعول ہے، جس چیز پر کام کیا گیا۔ کتب الاستاذ، استاذ نے لکھا، لکھنے کا فعل کس سے صادر ہے؟ استاذ سے، لیکن لکھا کا کیا گیا، کیا چیز لکھی گئی؟ وہ ہے الدرس، سبق، تو یہ مفعول ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ منصوب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی فتحہ، اور فتحہ کہتے ہیں زبر کو، یعنی مفعول پر زبر نظر آئے گا یہ اس کی علامت ہے، اور فاعل پر پیش نظر آئے گا یہ اس کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتب الاستاذ الدرس، استاذ نے سبق کو لکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ حفظ، حفظ فعل ماضی ہے، اس کا ترجمہ ہے یاد کرنا۔ حفظ التلمیذ، شاگرد نے یاد کیا۔ اب یاد کون کر رہا ہے؟ فعل کا صدور کس سے ہو رہا ہے؟ شاگرد سے، تلمیذ سے، اس لیے وہ فاعل ہے، اس لیے ہم نے اس کو کیا دیا؟ پیش دیا ہے۔ حفظ التلمیذ، شاگرد نے یاد کیا ہے، الدرس، سبق کو۔ کس کو؟ سبق کو شاگرد نے یاد کیا ہے، تو جس چیز کو یاد کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفعول ہے۔ مفعول یعنی آپ اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں، حفظ، ہم دوبارہ آپ کے سامنے ایسے واضح لکھ دیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ دیکھیں، حفظ، یہ پہلے سے ہمارے پاس یہاں موجود ہے۔ حفظ حافظ، حفظ حافظ، یہاں مضموم دیکھو یہ ضمہ بھی آ گیا، یہ کیا بنا؟ فاعل بنا، اور یہ فعل ہے۔ حفظ حافظ محفوظ، محفوظ۔ اب آپ دیکھ لیں محفوظ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اس سے مراد ہم نے کیا لیا؟ اس سے مراد ہم نے یہ الدرس لیا کہ حفظ یاد کیا ہے، حافظ یاد کرنے والے نے، المحفوظ وہ چیز جس کی حفظ کی گئی، جس کو حفظ کیا گیا، وہ ہے الدرس۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طرح ہوتا ہے، کسی بھی آپ دیکھیں تو اس کے بیک سائٹ میں، یا آپ کہیں کہ جو الفاظ بظاہر نظر تو نہیں آ رہا لیکن اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر مثال کے قرأ، قرأ مانے پڑھنا، قراءت کرنا، پڑھنا۔ قرأ الطالب، الطالب کون ہے؟ پڑھنے والا ہے، اور پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قارئ۔ تو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں، قرأ قارئ، قرأ پڑھا ہے، قارئ، قارئ نے الکتاب
کتاب کو پڑھا ہے، تو کتاب مفعول ہے، جس چیز کو پڑھا گیا، جس چیز پر فعل کا صدور ہوا اور واقع ہوا ہے، وہ ہے الکتاب۔ لیکن آپ کتاب کی شکل دیکھ لیں، اس چیز کو، کتاب کو پڑھا گیا ہے نا، اب جس چیز کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں مقروء۔ کیا؟ مقروء، مقروء۔ آسانی سے ہم ذرا اس کو سمجھ لیں، قرأ قارئ مقروءا، مقروءا، کیونکہ ہم نے کہا تھا مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر ہوتا ہے۔ تو آپ آسانی سے سمجھ گئے کہ ایک فعل ہے، ایک فاعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ اسی طرح عربی گرامر میں جملہ بنتا ہے اور ہمیں اسی طرح جملے یاد کر کے آپس میں جوڑی دار کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کتبت، کتبت، میں نے لکھا۔ اب اس میں آپ کو دیکھ رہے ہیں فعل بھی ہے، وہ ہے کتبہ، اور تو کیا ہے؟ تو فاعل ہے، یعنی میں نے۔ کتبت، میں نے لکھا۔ اب لکھا کیا ہے؟ آپ آگے لکھتے ہیں الدرس، الدرس، تو درس جو ہے وہ مفعول ہے، کیا ہے؟ مفعول ہے، اور ہم نے کہا مفعول پر کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے۔ کتبت الدرس، میں نے درس لکھا ہے۔ بآسان الفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کتبت المکتوب، وہ چیز جو لکھنے کی تھی، کیا تھا؟ سبق، میں نے لکھ لیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مفعول کو، اور اسی طریقے پر فاعل کو اور فعل، فعل، فاعل اور مفعول کو آپ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے ابھی ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف، وہاں سمجھ لیتے ہیں مفعول کی بحث کو۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق، جلد ثانی ہے الطریقۃ العصریہ کتاب کی۔ تو یہاں پر ہم درس پڑھ رہے ہیں المفعول بہ، یعنی جس چیز پر کام ہو رہا ہے۔ کتب الاستاذ، استاد نے لکھا ہے، الدرس، سبق کو۔ تو الدرس مفعول بہ ہے، علامت اس کی کیا ہے؟ یہ منصوب، یعنی اس پر زبر ہوا کرے گا، زبر اس پر ظاہر ہے۔ کتبہ فعل ہے، فعل، کام کرنے والا کون ہے؟ لکھنے والا کون ہے؟ استاذ ہے، تو وہ فاعل ہے، اور جس چیز کو ہم لکھ رہے ہیں، جس چیز پر لکھائی ہو رہی ہے، یا وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ مفعول کہلاتی ہے، تو وہ مفعول یہ آپ کے سامنے الدرس ہے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے ہم تمام جملوں کو سمجھنے والے ہیں۔ حفظ التلمیذ، شاگرد نے حفظ کیا، یاد کیا، الدرس، سبق کو۔ تو یاد کرنے والا شاگرد ہے، التلمیذ ہے، اس لیے یہاں پر آپ کو ضمہ پیش نظر آ رہا ہے۔ الدرس مفعول بہ ہے۔ قرأ سعید، سعید نے پڑھا، الکتابہ، کتاب کو، کتاب کو مطالعہ کیا ہے، تو کتاب مفعول بہ ہے، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر فتحہ ہے، زبر ہے۔ کتبت التلمیذۃ، اب کتبہ تو یہ مذکر، واحد مذکر کا صیغہ تھا، اب واحدہ مؤنثہ ماضی کا صیغہ آپ کے سامنے ہے، کتبت، کتبت، کتبہ الاستاذ، استاذ نے لکھا، کتبت التلمیذۃ، شاگردہ، طالبہ نے لکھا، کتبت، ٹھیک ہے، یہ کتبت آتا ہے اس طرح۔ کتبت التلمیذۃ کراسۃ، شاگرد نے یا شاگردہ نے کراسۃ، کاپی کو لکھا، یعنی ہوم ورک کیا ہے، یا کاپی میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، کاپی کو کمپلیٹ کر دیا۔ کتبت التلمیذۃ کراسۃ، کراسے کو شاگردہ نے لکھا ہے۔ اکلت الطفلۃ، اور بچی نے کھایا ہے، تفاحۃ، سیب کو۔ اکلت یہ فعل ہے، الطفلۃ یہ فاعل ہے، پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، تفاحۃ یہ مفعول بہ، جس چیز کو کھایا گیا، کھانے کا کام کس پر ہوا ہے؟ سیب پر ہوا ہے، تو سیب مفعول بنا۔ کھانے والا کون تھا؟ وہ فاطمہ، وہ طفلہ بچی تھی، کون تھی؟ بچی۔ اکلت الطفلۃ تفاحۃ، شربت فاطمۃ، فاطمہ نے پیا ہے، حلیبا، دودھ۔ اب پینے والی کون ہے؟ فاطمہ، تو اس لیے فاطمہ فاعل ہے، کام کرنے والی یعنی پینے والی۔ حلیباً کو پیا ہے، تو وہ مفعول کہلائے گا، جس چیز کو پیا گیا۔ اچھا، یہ ماضی کے صیغے ہم نے پڑھے ہیں، اب مضارع کے پڑھتے ہیں۔ مضارع میں دو معنی ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ ینظف، صاف کرتا ہے، الخادم، خادم، الحجرۃ، کمرے کو،
الحجرۃ کیا ہے؟ کمرہ۔ خادم کام کرنے والا ہے، صفائی کرنے والا کون ہے؟ خادم ہے۔ تو خادم جس چیز کی صفائی کر رہا ہے وہ مفعول کہلائے گا، اور آپ کے سامنے ہے یہاں پر اس پر زبر بھی ہے اور فاعل پر پیش بھی ہے۔ ینظف میں جو یا ہے ہم نے بتایا تھا یہ فعل مضارع میں علامت ہوتی ہے واحد مذکر غائب کی، وہ یہاں پر خادم ہے۔ یعلم الاستاذ، استاد سکھاتا ہے، الطلبۃ طلبہ کو، الطلبۃ طلبہ کو سکھاتا ہے۔ تو جن کو سکھا رہا ہے سکھانے والا استاذ ہے، جن کو سکھا رہا ہے وہ طلبہ شاگرد ہیں، تو شاگرد مفعول ہوئے۔ یفہم خالد، خالد سمجھتا ہے، العربیۃ، العربیۃ مفعول بھی اس لیے ہے کہ خالد سمجھنے والا ہے، جس چیز کو سمجھ رہا ہے وہ عربی زبان ہے۔ تکتب المعلمۃ الدرس، اور استانی جو ہے وہ سبق لکھتی ہے۔ تحفظ الطالبات الدرس، اور طالبات تحفظ یاد کرتی ہیں، الدرس سبق کو۔ تجمع البنت الازہار، تجمع البنت مؤنث ہے اس لیے یہ مؤنث کا صیغہ ہے جس میں تا علامت ہے۔ تجمع البنت لڑکی جمع کر رہی ہے، الازہار پھول، پھول کو لڑکی جمع کر رہی ہے۔ اب سوال اور جواب دیکھ لیے جائیں تاکہ ہمارا جو تکلم ہے اور بول چال ہے اس میں اضافہ ہو سکے۔ ماذا کیا مطلب؟ کیا۔ ماذا کتب الاستاذ، استاد نے کیا لکھا؟ دیکھو کتبہ فعل ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ پاسٹ۔ ماذا کتب الاستاذ، استاد نے کیا لکھا؟ کتب الاستاذ الدرس، استاد نے سبق لکھا۔ الدرس مفعول بھی ہے جو ہمارا اس سبق کا عنوان ہے، ٹھیک ہے، فعل فاعل اور مفعول۔ ماذا حفظ التلمیذ، شاگرد نے کیا حفظ کیا، کیا یاد کیا؟ حفظ التلمیذ الدرس، شاگرد نے سبق یاد کیا۔ ماذا کیا؟ قرأ سعید، پڑھا سعید نے، سعید نے کیا پڑھا؟ قرأ سعید الکتاب، سعید نے کتاب کو پڑھا۔ ماذا کتبت التلمیذۃ، شاگردہ نے کیا لکھا؟ کتبت التلمیذۃ کراسۃ، کاپی لکھی۔ ماذا اکلت الطفلۃ، بچی نے کیا کھایا؟ اکلت الطفلۃ تفاحۃ، اس نے سیب کو کھایا۔ ماذا شربت فاطمۃ، فاطمہ نے کیا پیا؟ شربت فاطمۃ حلیبا، فاطمہ نے دودھ کو پیا۔ ماذا ینظف الخادم، خادم کیا صاف کر رہا ہے؟ ینظف الخادم، خادم صاف کر رہا ہے، الحجرۃ کمرے کو۔ امید ہے مفعول کے سبق کو سمجھ گئے ہوں گے، لہٰذا پریکٹس زیادہ ہونی چاہیے، اس طرح کے جملے بنائے جائیں اور آپس میں دہرائے جائیں تاکہ ہماری زبان عربی پڑھنے میں اور عربی بولنے میں اس کی عادی ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔